سلیس درس تفسیر کے اس حلقے میں اس وقت ہم سورہ رحمان کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ مختصر خلاصہ تفسیر ہے یہ، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا حلقہ ہے، اور یاد دلاتے چلیں کہ آپ نے ان حلقات کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ماہ شوال میں بھی یہ حلقہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور زندگی کے آخری سانس تک یہ حلقہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور آپ سب نے اس سبق کو روکنا نہیں ہے، دیر دور کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ بس اس کو آگے بھیجنے کی بالکل اجازت ہے، اور ان حلقات میں اب روزانہ آپ کو ایک آیت ترجمہ اور تفسیر سنائی جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس کا نمونہ ہم آپ کو بھیجیں گے، کیونکہ ایک آیت روز کا سبق روز ہی جا رہا تھا، درمیان میں رمضان مبارک آ گئے تو پھر تفسیر ہونے لگی، ترجمہ تفسیر مکمل صورتوں کی اور مکمل پاروں کی۔ تو انشاءاللہ آپ کو سورہ نبا سے بھیجیں گے اس اسباق کو، اور آپ نے حلقات کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے، زندگی کی آخری سانس اور دنیا کے آخری کونے تک کے لیے، اور دنیا میں آنے والے آخری بندے کی ہدایت تک کے لیے ہم سب کو قبول و مقبول فرمائے۔ ہمارا ساتھ دیجئے، ان وائسز کو آگے بھیجئے، اسباق کو آگے بھیجئے، بالکل اجازت ہے۔ اور اب آغاز کرتے ہیں سورہ رحمان کی تفسیر کا۔ سورہ رحمان مدنی صورت ہے، 78 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، اور اس کا دوسرا نام عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی عروس یعنی دلہن اور زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی عروس سورہ رحمان ہے۔ بہت ہی حسین صورت ہے، بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اور اس کا معجزہ، ویسے تو قرآن پورا کا پورا معجزہ ہے، لیکن آج کی سائنس نے بھی، میڈیکل سائنس نے بھی اپروو کر دیا اب تو، کہ اگر مریض کو سورہ رحمان سنائی جائے تو اللہ رب العزت کے کرم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے اسے شفا ملتی ہے۔ کہ قرآن کو خاموشی سے سنا کرو، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب مریض اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں تو اللہ کی رحمت، اللہ کا رحم ضرور ضرور نازل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ کرتے ہیں اور اس کی بیماریوں کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ تو سورہ رحمان بہت ہی شفا والی صورت ہے۔ صورت میں باری تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائیں، جن میں سے سب سے پہلی نعمت قرآن کا اتارا جانا، بندوں کو اس کی تعلیم دینا۔ یقیناً یہ نعمت کبریٰ ہے، کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا بدل کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں کے مضامین کا محافظ ہے، جامع اور ناسخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز ہی اپنی صفت رحمان سے فرمایا، تنبیہ کر دی کہ اللہ کی ساری نعمتیں، خصوصاً قرآن کی نعمت، اس کے رحمان ہونے کے آثار اور اس کا فیض ہے۔ وہ رحمان ہونے کی وجہ سے بندوں پر رحم کرتا ہے، انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ان کی تعلیم اور ہدایت کے لیے اس نے قرآن نازل کیا۔ قرآن کے شرف اور عظمت کو بتانے کے لیے تعلیم قرآن کو تخلیق انسان سے بھی پہلے ذکر کیا۔ اس کے بعد یہ صورت صفحہ کائنات پر پھیلی ہوئی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کی روشنی سے منور فرما دے، اور یہ نور پوری کائنات پر پھیل جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ارد گرد کا ماحول قرآن کے احکامات پر چلنے والا بن جائے، نبی کا طریقہ ہو، اللہ کا حکم ہو، زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے۔ آمین ثم آمین۔